وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. اللہ کے اسماء و صفات کی بحث چل رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ناموں کو یاد کرنے، اس کے ناموں کا مطلب سمجھ کے اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ساری گمراہیاں آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر تو انہی توحید الوہیہ، توحید ربوبیت، توحید الاسماء صفات کی غلط فہمی سے ساری گمراہیاں، ساری بدعتیں پیدا ہوئی. اللہ نے کہا: وما قدر اللہ حق قدرہ. ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. اگر اللہ کو پہچانتے، اللہ کو جانتے، سب اللہ ہی کے بن کے رہتے. اولیاء کے بھی بن کے نہیں رہتے، درگاہوں کے بھی بن کے نہیں رہتے، اور کسی اور کے بن کے نہیں رہتے، اسی کے بن کے رہتے. شرط یہ کہ اللہ کو جانے جب نہ، تو اس لیے ساری گمراہیوں کا مرکز میں سمجھتا ہوں اسی کی غلطی ہے. توحید الاسماء و صفات، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ کو نہ سمجھنا ساری غلطیوں کا مرکز ہے، ساری گمراہیوں کا مرکز ہے. اس لیے بہت اہم بحث ہے. اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ توحید مضبوط ہو جائے گی اور صرف ایک اللہ کے بن کے ہم رہیں گے. اللہ کے متعلق پچھلی مرتبہ ہم نے بتایا تھا اس کا معنی، مطلب اور مختصر شرح. آج دوسرا لفظ اللہ کا ایک اور نام ہے رب. اس کے متعلق چند باتیں بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ اللہ، رب اور رحمان یہ دونوں بنیادی نام ہیں جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. اللہ نے فرمایا: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بے شک میرا رب وہ ہے جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. رب کا مطلب عام طور پر اردو میں کہتے ہیں پالن ہار، پالنے والا، ایسے کہتے ہیں. یہ محدود معنی ہے، ورنہ رب کا مطلب یہ کہ ہر طرح کی دیکھ بھال کرنے والا. پالن ہار ہی نہیں، ہر طرح کی دیکھ بھال کرنے والا. یہ عربی لفظ ہے. اس کے اندر دیکھ بھال کے اندر بہت سارے معنی آ جاتے ہیں. خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، ہماری سب چیزوں کا مالک بھی ہے. اللہ رازق بھی ہے، روزی بھی دیتا ہے. اللہ شفا بھی دیتا ہے. اس طرح جتنے معنی ہو سکتے ہیں پوری طرح خیال کرنے کو سارے معنی رب کے اندر پائے جاتے ہیں. قرآن مجید میں رب کا بھی لفظ 500 سے زیادہ جگہ استعمال ہوا ہے. بہت پیارا لفظ ہے. اس کا استعمال بہت کثرت سے قرآن میں آیا ہے. ایک تو رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار، سارے جہانوں کے ہر طرح دیکھ بھال کرنے والا ہے. بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں ایک شک آتا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب ہم اللہ کے بندے ہیں، کلمہ گو ہیں، اسلام لائے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے. بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ کافروں کو دیتا ہے.
ایسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، دل میں وسوسہ آتا ہے۔ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا رب ہوں، میں محمدیوں کا رب ہوں، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا ان کا رب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، اللہ نے یہ کہا۔ کافر کا بھی رب، فاسق کا بھی رب، فاجر کا بھی رب، دہریے کا بھی رب، اللہ کو گالی دینے والا کے رب وہی ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ہی سب کچھ دیکھ بھال سب کی کرتا ہے۔ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر جو نیکی کرتے ہیں ان کا بدلہ اسی دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر کافروں کو ہم سے زیادہ ملتا ہے تو اللہ کہتا ہے نا میں دنیا ہی میں ان کو بدلہ دے دیتا ہوں، تو ان کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ ہم کو بھی اگر دنیا ہی میں مل گیا تو ہم بہت محروم القسمت، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر دنیا میں اللہ نے ہم کو کچھ نہیں دیا، سب کچھ آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ لہذا اللہ کی بڑی پیاری صفت ہے ربوبیت۔ یہ لفظ بھی بندوں کے لیے بار بار بندوں نے اس کو استعمال کیا ہے، جیسے ربی زدنی علما، ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دونوں سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی، الحمدللہ رب العالمین، کتنی جگہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کو بار بار اس لفظ کو دہرایا گیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھیے یہ پیاری دعا، سب سے اچھی دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ربنا سے۔ اور رب ایک اللہ کی ایسی صفت ہے، میں نے کہا کہ سب کے لیے شامل ہے۔ کافر بھی اس رب کو مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون اللہ۔ سورہ مومنون کی آیت ہے 86 اور 87۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر کافروں سے پوچھیں گے ساتوں آسمان کا اور زمین کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو کہیں گے اللہ ہی ہے۔ دیکھیے ہر چیز کا مالک، لہذا ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے، رب ہی سے مانگنی چاہیے۔ ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کو ذکر کرتے، اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، خواب کی تعبیر سمجھائی، مصر کی سلطنت دی، وہاں بھی ربی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، ربی قد آتیتنی من الملک۔ دیکھیے رب، اسی لیے بہت سارے ربی 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 کہتے ہیں۔ ربی بھی ہے، ربنا بھی ہے، رب کل شیء بھی ہے، میرا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اور ہر چیز کا بھی رب ہے۔ لہذا جب بندے کو معلوم ہو گیا کہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، رب ہے نا، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کو چھوڑ کے جاؤ گے کہاں؟ اللہ اکبر۔ اس کو چھوڑ کے کس کے پاس کیا ملے گا؟ دنیا میں جس کو بھی ملا ہے اسی سے ملا ہے، کسی اور سے نہیں ملا۔ سب کو دیا تو ہم کو بھی دے گا۔ چیونٹی کی روزی بھی اس کے ذمے ہے، ہاتھی اور اونٹ کی روزی بھی اس کے ذمے ہے، تو میری روزی بھی اس کے ذمے ہے، میری شفا بھی اس کے ذمے ہے، میری ترقی بھی اس کے ذمے ہے۔ سب کا خیال کرنے والا رب ہے۔ تو بہت پیاری صفت اللہ کی رب۔ لہذا رب کا مطلب جب ہم سمجھ لیا توحید مضبوط ہو جائے گی، اور آدمی ادھر ادھر جانا بند کر دے گا، اللہ ہی کا غلام بن کے رہے گا، اللہ ہی سے مانگے گا۔ تو رب سب کی دیکھ بھال کرنے والا، سب کا پالنہار، سب کا خیال کرنے والا، سب کچھ سب کو دینے والا، جتنا چاہتا ہے اتنا دینے والا، جس کو چاہتا ہے اس کو دینے والا۔ لہٰذا ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔